أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما المرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں آپ کو مبارکبادی دیتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا، اس سیشن کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم کی تڑپ لے کر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، فرشتے اپنا پر بچھائے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں، وہ ساری رحمتیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں۔ 2 پوائنٹ بتا کر انشاءاللہ میں اپنے بات کی طرف آتا ہوں۔ اس نیت سے آپ بیٹھیے کہ انشاءاللہ آپ کو کبھی قبر کی تاریکی کا ڈر لگتا ہے، ارے ایک دن مجھے بھی اس مٹی میں جا کر دفن ہونا ہے، تو کچھ نہ کچھ میں اس خبر کی تیاری کر لوں، تو اس نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ انشاءاللہ آج کا جو دن ہے آپ خبر کی تیاری کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، یہ تصور لے کر بیٹھیے تو علم برائے علم نہیں رہے گا بلکہ علم برائے خشیت رہے گا، خشیت، دل نرم ہوگا، اللہ سے خوف پیدا ہوگا انشاءاللہ، وہ علم جو ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ، وہ علم نافع پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ آپ لوگوں کے لیے میں اب سیشن شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اوورال آپ کے دماغ میں کتاب کے بارے میں نقشہ آ گیا ہے کہ یہ کتاب میں 114 سوروں کے بارے میں تھوڑے میں نے انفارمیشن دی ہے تاکہ انشاءاللہ رمضان بھر میں آپ تھوڑا کر کے اس کو ختم کریے اپنے گھر میں، ماں اپنے بچوں کو لے کر، بڑے اپنے بچوں کو لے کر، بھائی دوست، اس طریقے سے آپ یہ کتاب آہستہ آہستہ، اردو جاننے والے کو بولیے کہ آپ پڑھیے، ہم لوگ اس کو سنتے ہیں، اس طریقے سے آپ رمضان مبارک میں اس کو ریفریش کر سکتے ہیں۔ یہ بک ہے، یہ آپ کے رمضان مبارک آنے والے دنوں کے لیے۔ اب میں جو پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو ہر سورے کے بارے میں جسٹ دینے کی کوشش کروں گا، یعنی ہدف، یہ سورہ، اس سورے کے اندر مین سینٹر پوائنٹ، کئی ایسے ایک ہی سورے کے اندر کبھی 2 ہدف ہو سکتے ہیں، ہدف یعنی ٹارگٹ، آبجیکٹو، کئی ہو سکتے اور کئی اور بھی آ سکتے فیوچر میں جو ہم کو آج نہیں معلوم ہے، کیونکہ یہ کتاب کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قیامت تک اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس پورا علم آ چکا ہے، علم ایک سمندر ہے، جتنا ملا ہے اس کے ذریعے سے اپنے آخرت کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ہے پورا قرآن مجید کو اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ ورڈ یاد رکھیے، اگر کوئی یہ پورے ورڈ مجھے بول دیا تو اس کے لیے پھر ایک انعام ہے، 1 2 3 4 ورڈ، 4 ورڈ اگر آپ یاد رکھیں گے تو پورے قرآن مجید، جیسے آپ کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے آپ کتاب کو کیا کرتے، بانٹ لیتے، رائٹ، یہاں سے یہ ٹاپک چل رہا ہے، یہاں سے یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو آپ تقسیم کر لیتے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ورنہ آپ دور سے دیکھیں گے تو ڈر ہوتا اس کتاب سے، جب تقسیم کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوتی۔ تو پورے قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حصوں میں بانٹا ہے؟ 4۔ پہلے حصے کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں دیا ہے السبع الطوال یا سبع طوال۔ سبع مانے 7، سبع طوال، 7 ایسے بڑے بڑے سورے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ بڑا سورہ ہے،
سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال یا توبہ، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعد نے کہا بھائی سورہ انفال اور توبہ کا مضمون چونکہ سیم ہی ہے لہذا اس کو گن دو، تو بڑے بڑے سورے کتنے ہوئے؟ 7 سورے ہوئے۔ سورہ بقرہ، قرآن مجید پورے 113 سورے ایک، اور سورہ فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ پورے 113 کا خلاصہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اس کا پورا خلاصہ کس میں ہے؟ 113 سوروں میں، اور 113 سوروں کا خلاصہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کو آپ الگ سے کاؤنٹ کریے، سورہ فاتحہ اگر آپ چھوڑتے ہیں اس کے بعد سے لے کر 8 سورے، اس کو کہیں گے 8، یعنی کہ انفال اور توبہ دونوں کو مرج کر دیا علماء کرام نے، تو یہ ملا کے پورے ہوئے 7۔ اس کو کہتے ہیں سبع طوال، بڑے بڑے، یا تیوال یا طوال، طویل سنا ہوگا، طویل یعنی بڑے کو بولتے ہیں نا، اسی سے نکلا ہے ورڈ تیوال، سبع تیوال، 7 بڑے بڑے سورے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ورڈ آپ کو ملتا ہے المئون، المئون، اس کے بعد مثانی، اس کے بعد ہے مفصل۔ میعون میعہ سے نکلا، میعہ مطلب میعتن، میعہ مانے 100۔ وہ سعودی عرب میں ایک واقعہ مشہور ہے، وہاں پر جو ہے ایک آدمی کو جو ہے نا دھکا ہونے، اللہ میاں بولا، اللہ میاں، اللہ 100 ہے، اور بیچارہ غصے میں گیا، اللہ میاں بولتے نا، میاں بھائی بول دیتے بیچارے، اللہ سبحانہ وتعالی۔ میاں مانے 100، میعون مانے 100 کے لگ بھگ، یعنی ایسے سورے کہ جن کے اندر کم سے کم 200 آیتیں ہوں، قریب قریب، ایسے سارے سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ میعون کہتے ہیں۔ میعہ سے نکلا ہے میعون، یعنی 100 والی سورتیں۔ اس کے بعد آپ کو اور ایک لفظ ملے گا مثانی، مثانی، مثانی مطلب سیکنڈ جو آتا ہے، یعنی کہ میعون کے بعد جو سورے آتے ہیں، یعنی لگ بھگ 100 کی تعداد میں جو آیتیں ہیں، ایسی صورتیں جس کے اندر لگ بھگ 100 آیتیں ہیں، وہ سب کس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں؟ مثانی میں آ جاتے ہیں۔ چوتھا ورڈ کیا ہے؟ مفصل۔ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک۔ سورہ قاف کا سورہ نمبر کیا ہے؟ ایسا ہاتھ اٹھا ہے، اگر ہاتھ نہیں اٹھائے بولے تو دیے سو کتاب واپس لے لینا، ڈسپلن۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کتاب جانے سے پہلے پورے 100 کتاب واپس آئے ایسا دکھ رہا میرے کو، ایسا انڈسپلن رہا، فائدہ ہے الحمدللہ۔ تو ایسے رول بنا لینا جس میں پورا واپس آیا تھا۔ انویسٹ بزنس پڑھے نا، اتنا تو فائدہ ہے MBA پڑھنے کا، ریٹرن آن انویسٹمنٹ۔ تو 4 ورڈ ہے، دیکھیں پھر دہرا رہا ہوں میں۔ پہلا ورڈ آپ کو ملتا ہے سبع طوال یا طبع طوال، دوسرا ورڈ ہے میعون، تیسرا ورڈ ہے مثانی، چوتھا ورڈ ہے مفصل۔ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک جتنے بھی ان کو مفصل کہتے ہیں، مفصل کہتے ہیں۔ اور شروع میں جو بڑے بڑے 7 سورے ہیں، 8 ملا کر علماء کرام کے مطابق، تو وہ ہے سبع طوال۔ اس کے بعد جو سورے جتنے بھی بچے ہوئے ہیں، جو 200 کی کیٹیگری، 200 آیتیں لگ بھگ آگے پیچھے، کبھی 200 کے قریب ہو سکتے ہیں، 200 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ایسے سارے میعون میں آ جاتے ہیں۔ جو 100 آیتیں والے ہیں وہ سارے کس میں آ جاتے ہیں؟ مثانی میں آ جاتے ہیں۔ آخری کا پارے کے سوروں کو الحمدللہ کافی پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ تو چھوٹے بچے کو دودھ پلاتے ہیں بریانی، تو ہم گریجولی جائیں، قرآن مجید میں بھی شروع میں جو چھوٹے چھوٹے سورتیں جس کو آپ سمجھ رہے، یہی وہ سورتیں جو مکے کے اندر جنہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہ کوئی معمولی سورتیں نہیں ہیں۔ عشر مبشرہ جنہوں نے اسلام قبول کیا نا، یہ وہ سورتیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا مقابلہ کیا امتی کر سکتے؟ ان کا ایمان جو ڈیولپ ہوا نا، یہ وہ چھوٹے سورتیں نہیں ہیں، یہ بہت عظیم سورت، یہ کوئی معمولی صورتیں نہیں۔ اکثر کہتا یہ چھوٹی صورتیں ہیں، یہ تو کس کو بھی یاد رہتی، یاد بہت رہتی ہے، تدبر کتنا کرے۔ کیا وہ
अशरे मुबश्शरा, वो खुलफा राशिदीन जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके शर्मगाह में बरछा मारा गया और उन्होंने वो गम सहा लेकिन इस्लाम को उन्होंने नहीं छोड़ा, उस वक्त तक क्या सूरह बकरा उतर चुकी थी? क्या नहीं उतरी थी? मदीने में उतरी। सूरह आले इमरान कहां उतरी? मदीने में। सूरह निसा मदीने में उतरी। सूरह मायदा मदीने में उतरी। लेकिन वो सहाबा कराम को जो ईमान को उनका जो ताजा कर, जो ईमान उनका बड़ा हुआ था, और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला जो मक्के की तपती हुई रेत में जो अहद अहद का नारा लगाते थे, वो ये छोटे सूरों से इंस्पायर हुई सफा। अल्लाह ताला हमको भी इस पर इससे असर लेने की तौफीक अता फरमाए। छोटे छोटे सूरों के उसके बाद बड़ा सूरा। जब मदीना तैयबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उस वक्त पर सबसे बड़ी सूरत जो नाज़िल हुई वो कौन सी थी? सूरह बकरा। मदीना तैयबा आए तो मदीने के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिला? जुडिशल पावर मिला। अब जुडिशल पावर मिला तो हुकूमत कैसे चलाना, डिटेल चाहिए। सूरह बकरा में डिटेल्स, एक हुकूमत कैसा चलाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलाना चाहिए, एक घर कैसा चलाना चाहिए, एक सिस्टम कैसा चलाना चाहिए, सूरह बकरा के अंदर। लेकिन उस चलाने से पहले सबकी इस्लाह बहुत जरूरी है, कौम की प्रोग्रामिंग जरूरी है, कौम की इस्लाह बहुत जरूरी है, कौम को एक मकसद के तहत पहले जहन बनाना बहुत जरूरी है एक बड़ी चीज लेने के लिए। तो ये छोटे सूरतों में वो ताकत है कि तौहीद, रिसालत और आखिरत। इसका पूरे सूरतों का टॉपिक क्या है? तौहीद, रिसालत, आखिरत। मक्के की सूरतों का अक्सर फोकल पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट जिसके अतराफ पूरे मक्के की सूरतें घूमती हैं, वो क्या टॉपिक है? तौहीद, रिसालत, आखिरत। तो मक्के की सूरतें कितनी हैं? 86 है मुसहफ मदीना के मुताबिक। उलमा में बास मसलों में हो सकता है कि भाई कोई बोले ये मदनी सूरत है, कोई कहता है ये मक्की सूरत है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ओवरऑल किसी एक को तो हम मान के अगर चलेंगे तो मुजम्मा मलिक फहद से जो दुनिया में 70 जबानों में कुरान में छप कर बट रहा है, तो उसमें जिस फहरिस्त को एतमाद किया गया, जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा किया कि भाई ये हो सकता है कंक्लूजन कई उलमा का, तो मक्की सूरतें कितनी हैं और मदनी सूरतें कितनी हैं? 28। आसान है याद रखना, हो सकता आज के एग्जाम में आ जाए। फरवरी का महीने में कितने दिन होते जनरली? लीप ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, आप लीप ईयर उठा के बोल दीजिए। 28। तो याद रख लीजिए मदनी सूरतें कितने हैं? बाकी के जो बच गए क्या है? मक्की है 86। तो ये जो छोटे छोटे सूरतें जो वो देखने में तादाद कम है उनके 28, लेकिन वो बड़े बड़े सूरे, बड़े बड़े सूरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको पूरे कुरान मजीद की तरतीब सामने आ गई, तो मैं सूरह नबा से शुरू करूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपको एक टॉपिक देता हूं, सूरह नबा। सूरह नबा से अगर आप गौर करके जाए मुसलसल सूरह तारिक तक, मैं आपको यूं समझिए मैं आपको हार दे रहा हूं। जैसे अरब के लोग क्या करते थे? तारों को जुड़ाते थे, तारों को, ये छोटा तारा, ये बड़ा तारा, इस अंदाज में जुड़ाते थे कि वो लोग माला बनाते थे। अरब के लोगों में बहुत ही मशहूर तरीका था। आसमान के तारों को इस तरीके बोलते थे कि वो है ना, वो ऐसा ऐसा जो कर लेता है, देखो फला बना, ऐसा ऐसा। बचपन में भी हमारे बड़े लोगों में आदत थी होगी, गौर कर किया होगा आपने। अब आजकल तो लैपटॉप से फुर्सत नहीं है, तो नानी के पास उतना बैठने का टाइम ही नहीं है, तो बहरहाल। लेकिन अरब के लोगों में आदत थी तारों को देखकर, तो छोटे बड़े ऐसे तारे। तो हार, अगर आपको एक टॉपिक दिखेगा सूरह नबा से, जो टॉपिक शुरू हो रहा है जनरली, वो टॉपिक आकर खत्म हो रहा है सूरह तारिक में। कितने सूरह हो गए? सूरह नबा से लेकर सूरह तारिक तक कितने सूरह? सूरह नबा सूरह नंबर 78, सूरह नाज़ियात सूरह नंबर 79, सूरह अबसा सूरह नंबर 80, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81, सूरह इन्फितार सूरह नंबर 82, सूरह मुत्तफिफीन सूरह नंबर 83, सूरह इंशिकाक सूरह नंबर 84, सूरह बुरूज सूरह नंबर 85, सूरह तारिक सूरह नंबर 86। पूरों को ऐसा लगेगा जैसे कि एक माला है। गौर करिए आप, मैं आपको 5 मिनट बाकी है, ब्रेक में जाने से पहले एक माला आपको गिफ्ट देना चाह रहा हूं इंशाअल्लाह कुरान मजीद का। इस पर आप गौर करके आइए, फिर इंशाअल्लाह। सूरह नबा में कयामत का जिक्र है। तरीका क्या है? सूरह नाज़ियात, उसके बाद उसमें भी कयामत का जिक्र है, सेंट्रल पॉइंट। सूरह अबसा
اس کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے، ذکر کرنے میں فرق ہے۔ سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 اور سورہ نمبر 79، سورہ نمبر 80، ایک ہے سورہ نبا، اس کے بعد سورہ ہے نازعات، اس کے بعد سورہ ہے عبسہ، تینوں کے اندر قیامت کا ذکر ہے۔ سورہ نبا میں اگر آپ غور کریں گے تو وہاں پر کیا ٹاپک کا ذکر ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں یہ پہاڑ کیسے بنائے، یہ آسمان کیسے بنائے، یہ زمین، یہ تارے، سارے چیزیں، بارش کیسے جب تم کو ہم نے پیدا کیا اور تم کو نہ صرف لایا کائنات میں بلکہ یہاں پر پالنے کے لیے بھی، یعنی اگر یہ سب چیزیں اگر میں نہیں دیتا تو تم کو یہاں پر جینا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ جو لا سکتا ہے اور وہ جو تمہیں پال سکتا ہے، دوبارہ لانا کیا مشکل ہے؟ آسان ہے، لاجک ہے، بہت آسان لاجک ہے۔ پہلی مرتبہ آنا مشکل ہے، کمپیوٹر پہلی مرتبہ بننا مشکل ہے۔ ایک بک آپ لکھتے، بہت غور کر کے لکھتے کئی سالوں کے بعد ایک بک بنتی، ایک مرتبہ بک بن گئی بعد اس کے زیروکس کاپی نکال لینا بہت آسان ہے۔ اصل چیز کیا ہوتا؟ پہلے لانا۔ کمپیوٹر جس نے انوینٹ کیا اس کی زیادہ تعریف ہوتی نا، بعد میں جو بیچ لے رہا بزنس مین اس کی زیادہ تعریف ہوتی نہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی چیز کو لانا مشکل ہے۔ اگر آپ نے وہ ایکسپٹ کر لیا تو پھر دوبارہ لانا اس کے لیے کیا مشکل؟ دنیا آسانی اعتبار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ دیا تمہارے لیے، یہ دیا، دوبارہ تمہارے لیے لانا، تم کو واپس لانا کیا مشکل ہے؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ لوگ آپس میں سوالات کر، ایسا کیسا ہو سکتا ہے دوبارہ ہے؟ جا کے کہتے تھے ہڈی لے کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ رہے ہو یہ جو ہڈی ہے نا ایسا یہ دوبارہ آتی کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے عقل کو گیا یہ واپس آتی کیا؟ اب آپ کہیں گے آخرت کے بارے میں قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے تو سب سے زیادہ ٹاپک یہی نظر آئے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کفار قریش ہے نا وہ اللہ کو مانتے تھے، سمندروں میں کشتی اگر مشکل ہے تو اللہ کو اللہ کہتے تھے، جیسے خشکی میں آتے تھے پھر شرک کرتے، یعنی توحید ربوبیت مانتے تھے، الوہیت نہیں، کہتے تھے اللہ ہے، ساتھ میں کہتے تھے ایک بت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے، تو یہ اس کا یہ چھوٹا خدا ہے، وہ بڑا خدا ہے کہتے تھے۔ اس کا مطلب خدا کو تھوڑا تو مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے صادق ہے اور امین ہے کہتے تھے، لیکن رسول نہیں مانتے تھے، یعنی تھوڑا تو مانتے تھے، آخرت کے معنی میں تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ لوگ تصور ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے آخرت کے بارے میں بہت زیادہ قرآن مجید میں، یہ صرف کفار قریش کا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں ہر زمانے میں شیطان آسانی سے آخرت کے بارے میں اچھے لوگوں کو پھرا دیتا۔ کئی لوگ بولتے بھائی ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ، ایسا کیسا ہوتا؟ بھائی چونکہ تم آج کے تمہارے دماغ میں تصور بیٹھا ہوا ہے مرنا، مر رہے سب لوگ مر رہے ہیں، ارے سب لوگ مر رہے ہیں اس کا مطلب میں بھی مرتا ہوں، انبیاء کرام مرے تو پھر میں کس کو کھیت کی مولیاں رہے، میں بھی مرنے والا ہوں، تصور آ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دیں گے تو تصور بھی ذبح ہو جائے گا، تو وہاں ایکسپٹ کرنا آسان ہو جائے گا، یہاں پر ایکسپٹ کرنا مشکل کیوں رہا ہے؟ کیونکہ تصور ہمارا الگ ہے۔ آخرت کے بارے میں شیطان آسانی سے جھانسا دے سکتا ہے، طریقہ اس کے اندر سورہ نبا کے اندر عرض ہے، خالی پریزنٹیشن ہے، دیکھو ہو سکتا، امکان ہے۔ سورہ نازعات میں اگر آپ غور کریں گے تو سورہ نازعات میں بھی قیامت کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جدالی انداز ہے۔ دعوت کے کتنے طریقے قرآن مجید میں؟ ادعو ایک ہے، جادل ایک ہے۔ ادعو مانے پریزنٹ کرتے، بھائی اسلام یہ ہے، جادل کا مطلب کیا تھا؟ سامنے والا جو سوال کرتا اس کے جوابات دیتے آپ۔ دو طریقے ہیں نا اسلام پیش کرنے کے، دو طریقے، ایک سیدھا سادہ انوسینٹ ایک عام بھولا بھالا آدمی، اس کو جا کے آپ اسلام بتاتے ہیں، دوسرا ہوتا تھا ٹیڑھا ہوتا، سوالات بہت کرتا، تو اس کے لیے آپ کے پاس جدالی کیفیت ہوتی ہے، آپ بھی اس کے جوابات دیتے۔ تو سورہ نبا کے اندر عرض ہے، عرض مانے پیش کرنا، خالی پیش کر دیا گیا، امکان ہے، عقلی دلائل۔ سورہ نازعات میں ان کے جتنے سوالات تھے، سوالات کے جوابات دیتے ہوئے جا رہے۔ سورہ نازعات میں تاریخ کے واقعات ذکر کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں۔ فرعون کا قصہ ہے اس کے اندر، فرعون اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں یہاں کا رب ہوں، اس نے کہا، سورہ نازعات پڑھ کے دیکھیں آپ، میں رب ہوں یہاں کا، یعنی کہ اس کے تصور میں تھا وہ میں رب ہوں، میں کب مرنے والا ہوں، ویسا آدمی بھی چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبرت بنا دیا، اب تم کون؟ یہ تصور ہے، ایک تصور لے کے جی۔ ایسے بڑے بڑے سورما آئے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، وہ لوگ چلے گئے تو پھر تم کون بھائی؟ بڑے بڑے
وہ عاد و سمود جن کے ڈھانچے لوگ تصور جو کرتے ہیں کتابوں کے اندر، وہ ڈھانچوں کے مقابلے میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ ایسے بڑے بڑے ڈھانچے، ایسے بڑی بڑے شخصیتیں جو ان کے 60 گنا چھوٹے ہم لوگ، اگر غور کر کے دیکھیں کبھی اتنے تک بھی کم سے کم 30 گنا جو ہے نا ہم چھوٹے، وہ لمبے لمبے لوگ، وہ لوگ بھی تباہ ہو گئے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ٹکر دے نہیں سکتا۔ تو کبھی تاریخی واقعات، سورہ نازعات میں تاریخی واقعات ہے، سورہ عبسہ کے اندر قیامت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر آفاق اور انفس، کیا مطلب ہے آفاق و انفس؟ مطلب کوئی بتائیں گے؟ ہاتھ اٹھانا بھائی، نہیں تو کتاب واپس بولی بھائی۔ بنائی چیزیں بول تو میں بھی ہوں۔ پھر آفاق مانے یونیورس، کائنات، انفس مانے اپنی ذات۔ کتاب دے دو بھائی ان کو۔ سورہ عبسہ کے اندر آفاق اور انفس، دیکھو جو تاریخ کے جو واقعہ، فرعون تو نظر نہیں آ رہا، لیکن فرعون کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن تھی نا، تو ان کی جو پریور انفارمیشن تھی اس کی بیس پہ سمجھائے گا سورہ نازعات میں۔ جو ان کو ہسٹوریکل جو انفارمیشن تھی سورہ نازعات میں، اس کے بیس پہ سمجھائے گا۔ سورہ عبسہ کے اندر جو چیز نظر آتی ہے اس کی بیس پر ویزیبل ہے۔ کائنات دیکھ لو بھائی، ایسی بڑی بڑی چیز بنانے والا، تم کو بنانے والا، کہ دوبارہ تم کو لانا کیا مشکل ہے؟ تم تھے ہی نہیں نا، کچھ تو لا لیا، اب تم نہیں تھے تو آ گئے، تو دوبارہ لانا تمہارے لیے کیا مشکل؟ یہ 3 سوروں پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں قیامت 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 کا بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے۔ سورہ نازعات میں اگر آپ غور کریں گے، سورہ نازعات میں تکبر نے ایک فرعون کو تباہ کر دیا۔ سورہ عبسہ میں عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہے، لیکن ان کے پاس کیا تھی؟ دولت، خشیت، تقوی۔ تقوی نے ایک آدمی کو عزت دلا دی، تکبر نے ایک فرعون کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے مثال دی سورہ نازعات کے اندر، تکبر والے کی مثال دی۔ سورہ عبسہ کے اندر ایک کمزور صحابی، لیکن ان کے پاس تقوی کی دولت تھی۔ تو اصل چیز کیا ہے پورے قیامت کے واقعے میں؟ تمہارے لیے، تمہارے پاس کیا توشہ چاہیے؟ تمہارے لیے تقوی والا توشہ۔ اور تباہ ہونے والے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مآبا۔ طاغین جو سرکشی میں آتے ہیں، اکثر آخرت میں وہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو جس نے سرکشی کی، وہ اور سرکشی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، آخرت کے بارے میں تیاری نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو یہ 3 صورتوں میں قیامت قیامت قیامت۔ اب آپ نے آج کے ٹیکنالوجی میں آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، زوم آؤٹ زوم ان۔ زوم ان میں کیا ہوتا ہے؟ ذرا اور کیا ہے بھائی، ذرا قیامت ہے کیا بھائی؟ تو سورہ تکویر پڑھ لیجیے، سورہ نمبر 81، اذا الشمس کو، قیامت کیسا قائم ہوتی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے یہ جو تم تارے دیکھ رہے ہو، یہ جو تم سورج دیکھ رہے ہو، یہ جو روشنی ہے نا ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ جو تم گابن اونٹنیاں دیکھنے والے نا، سب تم چھوڑنے والے ہو۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ سامنے اونٹنیاں جائیں گی لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت کا منظر ویسا عجیب ہوگا۔ گڑے ہوئے مردے بول پڑیں گے، اس وقت پر وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، سمندروں کو جلا دیا جائے گا۔ ایک منظر بتایا گیا، قیامت قیامت۔ یہاں زوم آؤٹ تھا، ذرا زوم ان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو قیامت کیسے قائم ہوتے اس کا منظر لائیو ڈیمو دیکھنا ہے تو کون سا سورہ پڑھ لے؟ سورہ تکویر پڑھ لے۔ تو سورہ تکویر سورہ نمبر 81، سورہ تکویر سورہ نمبر 81۔ پھر اس کے بعد سورہ انفطار ہے۔ سورہ تکویر کے اندر قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد سورہ انفطار سورہ نمبر 82، اس کے بعد سورہ مطففین سورہ نمبر 83، سورہ انشقاق سورہ نمبر 84۔ یہ چاروں پہ آپ غور کریے۔ سورہ تکویر میں قیامت کا ذکر ہے۔ اب قیامت میں ہوتا کیا بھائی بولے تو لوگ کہیں گے بھائی قیامت میں ابرار کو اچھا بدلہ ملے گا، فجار کو برا بدلہ۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، سورہ انفطار میں آ گیا۔
تو کرنا کیا ہے؟ ابرار کی کیٹیگری میں جانا ہے یا فجاری کیٹیگری میں؟ ابرار کی کیٹیگری میں جانا ہے. ابرار، یہ ابرار ہوتے کون ہیں؟ سورہ مطففین میں بتا رہے ہیں وہ ابرار ان کو کہتے ہیں، نیک ان کو کہتے ہیں جن کا نام اعمال اچھا ہوتا ہے. نام اعمال کہاں اچھا نیک عمل کہاں چلا جاتا ہے؟ ان کتاب الابرار لفی علیین. علیین کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، مطففین پڑھ لیجیے. ہم سنے نا علیین، سجین، یہ ورڈ سنے ہوں گے آپ. نیک ہمارے جو اعمال ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ علیین میں. جو برے اعمال ہے وہ آسمان میں ایکسپٹ نہیں ہوتے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سجین میں چلے جاتے ہیں. اکثر ہمارے پاس 99% انفارمیشن کیا ہے؟ بری روح علیین میں چلے جاتی ہے اور بد روح کہاں چلے جاتی ہے؟ سجین میں. 99% یہ مشہور ہے کہ اس کے لیے ایک بھی پروف نہیں. تعجب ہے. ہاں، عقیدہ تحاویہ کے اندر 7 قول میں سے ایک قول ہے، وہ بھی آخری میں کہا گیا ایسا بول کر ہے، لیکن کوئی پروف نہیں. اصل پروف کس کے بارے میں؟ سجین علیین کے ٹاپک آتی ہے تو روح کے بارے میں نہیں ہے، نام اعمال. ان کتاب الابراری یا روح الابراری؟ کتاب الابراری لفی علیین، کتاب الفجار لفی سجین. اب روح کہاں چلے جاتی ہے؟ پھر روح کہاں چلے جاتی ہے؟ قرآن و صحیح حدیث میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور مرنے کے بعد روحیں کہاں چلے جاتی ہیں؟ برزخ میں چلے جاتی ہیں. قیامت قائمت وہیں رہتی، وہ مردوں کی عید پہ کوئی واپس نہیں آتی، وہاں پر ہی چلے جاتی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ یبعثون، قیامت قائم ہونے تک وہی رہیں گی. اب یہ برزخ میں سجین میں جاتی ہے یا علیین میں جاتی ہے، ڈیٹیل نہیں ہے، علماء کے اقوال ہے. نہ ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے نہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے جب تک کہ پروف نہ جائے، کیونکہ عقیدے کے اندر پروف ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم بولیں گے برزخ کے بارے میں چونکہ ذکر ہے لہذا ہم مان لیں گے برزخ. اتنا علم کافی ہے، باقی کے ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو لڑی سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کا ذکر آیا 3 سوروں میں. اس کے بعد وہ قیامت کیسا قائم ہوتی اس کا ہولناک منظر سورہ تکویر میں آیا. سورہ تکویر کے بعد ایک تصور آتا ہے کہ بھئی آدمی کیا بیس پر کامیاب ہوگا؟ تو ابرار بنے گا تو کامیاب ہوگا، فجار بنے گا تو ناکام ہوگا. سورہ انفطار میں مل گیا کرائٹیریا. وہ ابرار اور فجار کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جن کے نئے نام عمل اچھے ہوتے ہیں وہ ابرار ہوتے ہیں، جن کے نام عمل برے ہوتے ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں؟ فجار کہتے ہیں. مطففین، یعنی آخرت کا تصور کمزور ہوا تو عمل کمزور ہو جاتا، آدمی ڈنڈی مارنا شروع کرتا، آدمی حق مارنا شروع کرتا، لوگوں کی ناپ تول میں کمی کرتا. ایک سمبولک انداز میں ایک ایگزامپل کے طور پر بتایا گیا کہ آخرت کا تصور کم ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا؟ لوگوں کا حق مارنا شروع کرتا ہے، لوگوں کو ڈنڈی مارنا شروع. اللہ حفاظت پر. اب ایک تصور آیا کہ اچھا نیک اعمال برے اعمال بھی رہتے، یہ نیک اعمال برے اعمال ملتے کیسا بھائی؟ تو سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے بعد کی صورت میں کہ دائیں ہاتھ سے دے جائیں گے نیک لوگوں کو نیک اعمال، اچھے اعمال، اور جو برے ہوں گے ان کو پیٹ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. آگے ڈیٹیل کہاں تک پہنچ گئے ہم لوگ؟ سورہ انشقاق. سورہ انشقاق کے بعد 2 سورتیں بچ گئی. سورہ انشقاق کے بعد سورہ بروج، اس کے بعد سورہ طارق ہے. یہ پورا ڈیٹیل بتا دینے کے بعد بھی، اتنا سمجھانے کے بعد بھی، آفاق، انفس، تاریخ، ہسٹری اور لاجک ایک انسان کو سمجھنے کے لیے اتنے سورے کافی نہیں ہے کیا؟ کافی ہے. اس کے بعد اسٹائل بدل گیا، وارننگ کا اسٹائل ہے. سورہ بروج میں وارننگ ہے، ان بطش ربک لشدید. سورہ طارق کے اندر بھی وارننگ کا اسٹائل ہے، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. ذرا ان کو ڈھیل دے دو، بہت جلد ان کو دیکھ لیں گے. یعنی 2 صورتوں کے اندر وارننگ ہے. سمجھا دینے کے بعد، یعنی قرآن کا طریقہ کیا؟ بشیروں و نذیرہ، خوشخبری کے انداز میں بھی سمجھاتے ہیں، سمجھ جاؤ اس انداز میں بھی سمجھاتے ہیں، بعض اوقات وارننگ کے سٹائل میں بھی سمجھاتے ہیں. کہیں نذیر ہوتا ہے، کہیں بشیر ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں نے آپ کو ایک ہار دیا ہے سورہ نبا سے لے کر سورہ طارق تک. تو چائے پینے کے لیے ریڈی ہے آپ لوگ انشاءاللہ؟ ایک بریک لیں گے؟ نہیں، ارادہ نہیں ہے بریک، آج کے دن بریک معاف نہیں ہونا چاہے، تھوڑی ہو تو اور اچھا سنتے شیخ. نہیں، بہت شوق آ گیا شیخ، چائے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دان کر دیجئے، آج ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھانے والے.
چلیے بھائی کوئی 2 کتابیں تحفہ لے لیجئے. مکی صورتوں کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، ٹاپک ہے، کون سا ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھائے. کس کو دیں گے کتاب؟ ہاں بھائی بتائیے. توحید آخر رسالت، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرت. دوسرا سوال، سورہ نبا سے لے کر سورہ طارق تک ذرا ایسا وربیٹم کوٹ کر دیجئے. سورہ نمبر کوئی یاد ہے تو، یا کم سے کم ترتیب بھی کر دیں، نمبر بھی یاد نہیں ہے تو. کون کریں گے؟ ہاں بھائی ذرا اٹھ کے کرے تو اور اچھا. نہیں ویسا اتنا آسان نہیں ہوتا گنانا نامہ. ویسا ہوتا ہے ایک بک پھاڑ کے پیپر بیکار رہتا وہ ڈالتے. ہاں کون ہے؟ ہاں جی نام گنائیے. ماشاء اللہ بھائی بک دے دیجیے، ایک بک بڑھا دو، اسماء الحسنہ بھی دے دیجیے. ماشاء اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.